السلام علیکم، آپ کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ آج ہم دوبارہ حاضر ہیں میڈیکل بلنگ کے حوالے سے ایک نئے لیکچر کے ساتھ۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں جو امریکہ کے اندر کامن پلان جو ہوتے ہیں جو پیشنٹ پرچیز کرتا ہے ان کے حوالے سے آج ہم اس کے پہلے پلان جو HMO کہلاتا ہے اس پر آج ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی جو اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں۔ اگر آپ واقعی میڈیکل بلنگ کو سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں اور میڈیکل بلنگ کا کنسیپٹ جو ہے اس کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ لازمی ہمارے چینل کے ساتھ اٹیچ رہیں۔ انشاءاللہ یہاں پہ آپ کو وقتاً فوقتاً نئی اپڈیٹس ملتی رہیں گی۔ اور اگر آپ جاب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ کس سٹی میں کون سی کمپنی کے اندر اس ٹائم ویکنسیز چل رہی ہیں، ہائرنگ چل رہی ہے، فریش کی ہائرنگ چل رہی ہے یا ایکسپیرینس کی، اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ فریش سے کون کون سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں یا پوچھتی ہے کمپنی، اور یا آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک ایکسپیرینس بندے سے کون کون سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں، تو لازمی آپ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ اینڈ میں ہمارا نمبر دیا گیا ہے، اس کے اوپر کانٹیکٹ کر کے آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور کوئی بھی کویسچن آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو فریش سے کون کون سے سوالات ہوتے ہیں اس بارے میں ہم نے ویڈیو اپڈیٹ کر دی ہوئی ہے، آلریڈی ہمارے چینل کے اندر موجود ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر یہ پراپر ریڈی انٹرویو جو ہے نا اپنا وہ ریڈی کر سکتے ہیں کہ آپ سے کون کون سے سوالات ہوں گے، آپ ان کو ریڈی کر کے ایز فریش کسی بھی کمپنی کے اندر آپ انٹرویو دے سکتے ہیں۔ ایز ایکسپیرینس کون کون سے سوالات ہوتے ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہماری جلد ویڈیو آنے والی ہے۔ آپ اس کو دیکھ کے لازمی آپ کو 100 میں سے 90% آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ایک فریش بندے سے کمپنی کون کون سے سوالات کرتی ہے، اور ایک جو ایکسپیرینس بندہ ہوتا ہے جس نے 1 سال 2 3 یا 4 5 سال کسی بھی ایک میڈیکل بلنگ کمپنی کے اندر لگائے ہوتے ہیں اور اب وہ کمپنی کو چینج کرنا چاہتا ہے تو اس میں کون کون سے سوالات جو ہیں وہ ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہماری ڈسکشن ہوگی۔ لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو ملتی رہے۔ ہمارے چینل کے اوپر سوائے میڈیکل بلنگ کے علاوہ آپ کو کسی بھی اور چیز کے بارے میں معلومات نہیں ملے گی۔ ضروری ہے کہ اگر آپ میڈیکل بلنگ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو بینیفٹ اور اس کی جو ہر نئی آنے والی اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں HMO پلان کے بارے میں کہ HMO پلان کیا ہوتا ہے اور اس کے اندر کون کون سی سہولیات پیشنٹ کو دی جاتی ہیں، اور ایک میڈیکل بلر کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ پیشنٹ کے پاس جو ہے وہ HMO پلان ہے، اور بیسک جو HMO پلان ہے اس کا ہیلتھ کیئر سسٹم کے اندر کیا رول ہے، اور اس کے اندر پیشنٹ جو ہے وہ HMO پلان کو کیوں چوز کرتا ہے۔ تو HMO پلان HMO کا مطلب ہے ہیلتھ آرگنائزیشن مینٹیننس۔ یہ ایک پلان ہے جو USA کے اندر پیشنٹ پرچیز کرتا ہے۔ اس کے بینیفٹ یہ ہیں کہ اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ لو کوسٹ آتی ہے، مطلب بہت کم اس کا پریمیم ہوتا ہے، اور یہ بینیفٹ اس کے جو بینیفٹ ہیں یہ ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہیں جن کا روٹین میں چیک اپ ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو کسی ایک پیشنٹ کے کسی ایک ڈاکٹر کو اپنا فیملی فزیشین جو ہے وہ منتخب کرتے ہیں، یعنی کہ PCP پرائمری کیئر فزیشین۔ مطلب HMO کے اندر انشورنس کمپنی آپ کو یہ بینیفٹ دیتی ہے کہ آپ ایک ڈاکٹر کو چوز کرتے ہیں جو آپ کا PCP کہلاتا ہے۔ آپ اس کے پاس جتنے مرضی چیک اپ کے لیے جائیں گے آپ کو کوئی ڈیڈکٹیبل یا کو پے یا کوئی انشورنس پے نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ آپ کے HMO پلان کے تحت آپ کو جو PCP اسائن کیا گیا ہے وہ بالکل فری ہوتا ہے۔ آپ کو اپنی پاکٹ سے کچھ بھی نہیں دینا پڑتا، بس آپ نے جو ایک پریمیم جو انشورنس کمپنی کے ساتھ آپ کا طے ہوتا ہے وہ آپ نے دے دیا ہوتا ہے۔ فرض کریں آپ انشورنس کمپنی کے پاس جاتے ہیں، آپ اس کو کہتا ہے پیشنٹ کہ مجھے HMO پلان چاہیے، تو انشورنس کمپنی اس کو کہتی ہے کہ آپ نے $2000 جو ہے وہ ہمیں پریمیم پے کرنا پڑے گا، اور آپ کے محلے میں یا آپ کے ٹاؤن میں یا آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس بلاک میں وہ آپ کو PCP کی ایک لسٹ بتاتی ہے کہ وہاں پہ ہمارے 5 یا 10 ایسے ڈاکٹر ہیں جو ہمارے نیٹ ورک پہ موجود ہیں، آپ اس میں سے کسی ایک کو چوز کر لیں۔ وہ ایز PCP آپ کا ایک جو ہے پرووائڈر ہوگا، آپ نے ہر ٹائم اسی کے پاس جانا ہے۔ اگر آپ کو کسی اسپیشلسٹ کے پاس جانے کی ضرورت پڑتی ہے تو سب سے پہلے آپ PCP کے پاس جائیں گے، وہ آپ کا چیک اپ کرے گا، وہ دیکھے گا کہ آپ کو کس اسپیشلسٹ کے پاس بھیجا جا سکتا ہے، تو وہ آپ کو خود ریفر کرے گا۔ آپ ڈائریکٹ کسی بھی اسپیشلسٹ کے پاس نہیں جا سکتے، ہر اسپیشلسٹ کے پاس جانے کے لیے آپ کو آپ کا جو PCP ہے وہ سجیسٹ کرے گا۔ مطلب آپ فرض کریں آپ وہاں پہ ایک ٹاؤن میں رہتے ہیں اور وہاں پہ ایک ڈاکٹر ہے جس کا نام ڈاکٹر سمتھ ہے،
اور اس انشورنس کمپنی جو ہے وہ آپ کو ڈاکٹر سمیت اسائن کر دیتی ہے کہ یہ آپ کا فیملی ڈاکٹر ہے یا پی سی پی ڈاکٹر ہے، یا آپ جب بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو آپ پہلے ڈاکٹر سمیت کے پاس جائیں گے۔ اب آپ کو ایک انٹرنل پرابلمز آ جاتی ہیں اور آپ ڈاکٹر سمیت کے پاس جاتے ہیں، آپ اس کو چیک کرواتے ہیں اور آپ کو ضرورت پڑتی ہے کہ آپ کی جو پرابلم ہے فرض کریں وہ ہارٹ پرابلم ہے، اور اب ڈاکٹر سمیت جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کو واقعی ہارٹ پرابلم ہے اور اب آپ کو کسی ہارٹ پہ اسپیشلسٹ کو چیک کروانا چاہیے، تو وہ آپ کو خود کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس بھیجے گا، کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس ریفر کرے گا، کوئی ایسا اسپیشلسٹ آپ کو اسائن کرے گا جو آلریڈی آپ کی انشورنس پینل کے اوپر موجود ہوگا۔ کیوں؟ ایچ ایم او پلان کے اندر آپ کو آؤٹ آف نیٹ ورک کی کوریج نہیں ملتی، مطلب آپ کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے جو انشورنس کمپنی کے پینل پر موجود نہ ہو۔ مطلب کوئی ایسا ڈاکٹر، فرض کریں آپ کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں جو انشورنس کمپنیز کے ساتھ اس نے کانٹریکٹ سائن نہیں کیے ہوتے ہو، یا وہ انشورنس کمپنی کے پینل پر رجسٹرڈ نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ڈاکٹر کے پاس جب گئے اس وزٹ پہ جتنا بھی خرچہ آئے گا وہ آپ کو اپنی جیب سے ادا کرنے پڑے گا۔ اب آپ کو اس کی میں ایک سمپل سی مثال بتاتا ہوں، جیسے کہ ہم بڑے سٹی میں جاتے ہیں، ایک ہے کہ ہم ایپ سے، ان ڈرائیو ایپ ہے یا اوبر کریم ایپ ہے ہمارے پاس، ہم ان ڈرائیو ایپ سے ایک ڈرائیور بک کرتے ہیں، اس کے اندر پراپرلی آپ کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس جو ڈرائیور آ رہا ہے اس کو آپ نے کتنا پے کرنا ہے، اور اگر آپ کا آلریڈی کارڈ لگا ہوا ہے اور آپ کو ان ڈرائیو سے یا اوبر کریم سے کوئی بونس مل رہا ہے، یا آپ نے وہاں پہ ایئرلی کوئی پلان پرچیز کیا ہوا ہے کہ ایک سال کے اوپر آپ جتنی مرضی رائڈ لیں گے آپ کو جیب سے کچھ نہیں دینا پڑے گا، تو آپ جب کسی بڑے سٹی میں جائیں گے تو آپ ایپ سے ڈرائیور بک کریں گے، تو ایز پر ایپ جو بھی چیز آ رہی ہوگی وہ آپ کو آلریڈی آپ کو پتہ ہوگا، اور جو ڈرائیور ہوگا وہ آپ سے کسی بھی ایکسٹرا چیز کی ڈیمانڈ نہیں کر سکتا۔ تو اگر آپ ایپ کو چھوڑ کے ایسے ہی باہر کی کوئی رکشہ بک کرتے ہیں یا آپ کوئی کار بک کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ پھر آپ سے زیادہ پیسے مانگے گا، اور وہ سارے کے سارے آپ کو اسی ٹائم نقد اپنی جیب سے دینے پڑیں گے یا اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کرنے پڑیں گے، کیونکہ اس میں جو آپ کی اوبر کریم ایپ ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اوبر کریم ایپ کو چھوڑ دیا ہے، آپ ایک ایسے ڈرائیور کے پاس چلے گئے ہیں جو اوبر کریم ایپ کے اوپر رجسٹرڈ نہیں ہے۔ تو ایچ ایم او پلان کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے، آپ کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں جو انشورنس کمپنی کے پینل پہ رجسٹرڈ نہیں ہے، تو آپ کو اس وزٹ کا ساری کی ساری اماؤنٹ اپنی جیب سے ادا کرنی ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے پی سی پی کے تھرو کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جو کہ آلریڈی انشورنس پینل کے اوپر موجود ہے، مطلب آپ کا جو ڈاکٹر پی سی پی ہے اس کا نام ڈاکٹر سمت ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کو ایک اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے تو وہ آپ کو خود ایک اسپیشلسٹ کے پاس بھیجتا ہے۔ فرض کریں آپ وہاں نیو یارک میں رہتے ہیں اور وہاں پہ ایک چھوٹا سٹی ہے کلنٹن، آپ وہاں پہ رہتے ہیں، وہاں کے ایک ٹاؤن میں آپ رہتے ہیں، اس ٹاؤن کے اندر ڈاکٹر سمتھ بیٹھتے ہیں، آپ بھی وہیں رہتے ہیں، اور آپ نے ایچ ایم او پلان لیا ہوا ہے، تو انشورنس کمپنی نے آپ کو ڈاکٹر سمتھ اسائن کیا ہوا ہے۔ اب آپ کو ہارٹ پرابلم آ گئی ہے تو ڈاکٹر سمتھ دیکھے گا کہ ایک تو کلنٹن سٹی کے اندر، اور پھر وہ یہ دیکھے گا کہ انشورنس کمپنی کے پینل کے اوپر کون کون سے ہارٹ سرجن موجود ہیں، اس میں سے وہ یہ دیکھے گا کون سا آپ کے لیے سوٹیبل ہے اور آپ کے قریب بھی ہے، اور جس ڈیٹ کو آپ چیک اپ کروانا چاہتے ہیں اس ڈیٹ کو یا اس ٹائم میں اس کا جو ٹائم ہے وہ آپ کے لیے فری بھی ہے، تو وہ ڈاکٹر سمتھ جو ہے وہ آپ کے لیے اسپیشلسٹ بک کرے گا۔ جب آپ اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے آپ کے پاس ایک ریفرل ہوگا، وہ ریفرل لے کے آپ جائیں گے، ایک اسپیشلسٹ کو آپ چیک کروائیں گے تو آپ کو اپنے پلے سے جیب سے کچھ بھی نہیں دینا پڑے گا، جو آپ کا ایچ ایم او پلان آپ نے پرچیز کیا ہوا ہوگا وہ آپ کی ساری کوریج جو ہے وہ کور کرے گا، آپ کو اپنی جیب سے کوئی ڈیڈکٹیبل، کوئی ایکسٹرا اماؤنٹ، کوئی کو پے، کوئی کو انشورنس کچھ بھی نہیں دینا پڑے گا، کیونکہ آپ جس اسپیشلسٹ کے پاس آئے ہیں آپ کو آپ کے پی سی پی نے بھیجا ہے، آپ کے فیملی ڈاکٹر نے بھیجا ہے، آپ کو ایک ایسے ڈاکٹر نے بھیجا ہے جو انشورنس کمپنی نے آلریڈی آپ کو اسائن کیا ہوا ہے ایز پر ایچ ایم او پلان۔ اب ایچ ایم او پلان کے بینیفٹ یہ ہیں کہ آپ کو لو انکم، مطلب لو انکم کے جو لوگ ہیں وہ ایچ ایم او پلان لیتے ہیں، وہ لوگ لیتے ہیں جو مطلب وہاں پہ مڈل کلاس فیملیز ہیں یا ایسی جو غریب کے طبقے جو سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ لوگ ایچ ایم او پلان لیتے ہیں۔ ایک تو ان کو اس ایچ ایم او پلان کے اندر جو روٹین چیک اپ ہوتا ہے وہ فری ہوتا ہے، اینول چیک اپ فری ہوتا ہے،
ہاں، ایمرجنسی کی صورت میں اگر اللہ نہ کرے اگر کسی پیشنٹ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا وہ پیشنٹ آؤٹ آف سٹی ہے، اس کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے یا کوئی میجر پرابلمز ہو جاتی ہے، ایمرجنسی، سوائے ایمرجنسی ایک ایمرجنسی ایک ایسی پرابلم ہے امریکہ کے اندر، آپ کے پاس کوئی پلان ہے یا نہیں ہے، آپ کون سا پلان دی پرچیز کیا ہوا ہے، کون سا نہیں کیا ہوا، آپ جس مرضی قریبی ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں۔ ایمرجنسی کے علاوہ اگر آپ کا کوئی روٹین چیک اپ ہے، کوئی اینول چیک اپ ہے، آپ کا کوئی لیب ٹیسٹ ہے، آپ کا کوئی فزیو تھراپسٹ کا کوئی سیشن ہے، تو لازمی آپ کو اپنے پی سی پی سے ریفرل ڈاکٹر کروانا پڑتا ہے۔ اب بلر کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس پیشنٹ کے پاس ایچ ایم او پلان ہے؟ اس کے انشورنس کارڈ کے اوپر یا تو پی سی پی کا نام لکھا ہوتا ہے یا ایچ ایم او پلان لکھا ہوتا ہے، یا پھر ہم انشورنس کمپنی کے ویب پورٹلز کے اوپر جب پیشنٹ کی ایلیجیبلٹی چیک کرتے ہیں تو وہاں پہ آ رہا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کا یہ پی سی پی ہے اور ایچ ایم او پلان ہے، یا کہ پلان ٹائپ جو ہوتی ہے اس کے اندر بھی لکھا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کے پاس ایچ ایم او پلان ہے۔ تو ایچ ایم او پلان جو ہے یہ وہ اسپیسیفک لوگ جو ہے وہ لیتے ہیں جو روٹین چیک اپ کرواتے ہیں، جو اپنا ایک فیملی ڈاکٹر چوز کرنا پسند کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک فیملی ڈاکٹر ہوگا، اپنا ہر مسئلہ وہ اس کے ساتھ شیئر کریں گے، وہ پھر آگے اگر وہ خود ان کو ڈائگنوز کر دے تو ٹھیک ہے، اگر وہ خود ڈائگنوز نہیں کرتا تو پھر وہ ان کو پراپر اسپیشلسٹ کے پاس ریفر کرے گا۔ ریفر کرنے کے بعد آپ نے اسپیشلسٹ کو چیک کروایا، آپ نے وہاں پہ ڈائگنوز ہوا، آپ کا ٹریٹمنٹ ہوا، دوبارہ آپ پی سی پی اپنے پی سی کے پاس آئیں گے، وہ آپ کو مزید سجیسٹ کرے گا کہ اب آپ کو لائف کے اندر کون کون سی چینجنگز لانی پڑیں گی، کون کون سی میڈیسن جو ہے وہ آپ کو روٹین کے ساتھ لینی پڑے گی، کون کون سی ایکسرسائز کرنی پڑے گی، یا کون سی چیز آپ کو چھوڑنی پڑے گی۔ جیسے وہاں پہ لوگ زیادہ الکوہلک چیزیں جو ہے وہ پیتے ہیں، جیسے شراب ہے، اس طرح کی چیزیں، تو وہ پھر آپ کو پی سی پی سجیسٹ کرے گا۔ آپ کو بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کے اوپر ایک پراپر پی سی پی ہوتا ہے، آپ کا ایک فیملی ڈاکٹر بن جاتا ہے جو پراپر آپ کی لائف کے اندر کون کون سی چیز ہونی چاہیے، کون کون سی چیز نہیں ہونی چاہیے، جیسے کھانے کے اندر آپ کو کس چیز کا پرہیز کرنا چاہیے، آپ کا جو بلڈ کنٹرول رہتا ہے، آپ کا شوگر جو ہے وہ کنٹرول رہتا ہے، اور آپ کو کبھی کسی اسپیشلسٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کو پی سی پی خود اسائن کرتا ہے کہ آپ فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، تو آپ کو یہ پیشنٹ کو یہ بہت زیادہ بینیفٹ ہوتے ہیں لو انکم والوں کو۔ تو جیسا کہ آج ہم نے ایچ ایم او پلان کے حوالے سے ڈسکس کیا کہ ایچ ایم او پلان کیا ہوتا ہے اور یہ کس طرح سے کوریج دیتا ہے، اگر اس بارے میں آپ کو سمجھ نہیں آئی، آپ کوئی ایچ ایم او پلان کے بارے میں کوئی کویسچن کرنا چاہتے ہیں یا آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایچ ایم او پلان مزید کوئی آپ کے مائنڈ میں کویسچن آ رہا ہے تو آپ لازمی پوچھ سکتے ہیں۔ میرا نمبر ہے واٹس ایپ کا 0301 اگر آپ جاب کے حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں، کسی سٹی کے اندر آپ کو جاب نہیں مل رہی، یا آپ ایز اے فریش انٹرویو دینا چاہتے ہیں اور آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون کون سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کے اوپر موجود ایز فریش پرسن کے انٹرویو کے اندر کون کون سے سوالات پوچھے جاتے ہیں وہ لازمی دیکھیں۔ اس کے بعد بھی اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو تب آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر دے دیا ہے ویڈیو کے اندر، آپ ہمیں واٹس ایپ کے اوپر مطلب رابطہ کر کے اپنا کوئی بھی کویسچن پوچھ سکتے ہیں۔ تو میری ایک دفعہ دوبارہ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی اپڈیٹس جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ہم ایک نئی ویڈیو کے اندر، اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ ای پی او پلان کیا ہوتا ہے۔ بیسک 4 پلان ہوتے ہیں: ایچ ایم او پلان، پی پی او پلان، ای پی او پلان اور پی او ایس پلان۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہماری 3 جو ویڈیو مزید ہوں گی ان کے اندر بھی ہم ایک ایک پلان کو ڈسکس کریں گے تاکہ کوئی بھی کنفیوژن نہ رہے۔ اگر ہم ایک ہی ویڈیو کے اندر چاروں پلان کو ڈسکس کریں گے تو پھر کافی ساری کنفیوژنز پیدا ہو جاتی ہیں۔ انشاءاللہ ہماری نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی آپ سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ جو پلان ہے اس کو ہم ڈسکس کریں تو آپ تک اپڈیٹ جو ہے وہ مل جائے۔ ایچ ایم او پلان کے حوالے سے کوئی بھی آپ کا کویسچن ہو تو آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، ورنہ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے آپ پوچھ بھی سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔